لاہور سیالکوٹ موٹروے M11 دھند کی وجہ سے بند کر دی گئی۔ موٹروے کو شہریوں کی حفاظت کے لیے بند کیا گیا ہے۔ ترجمان موٹروے کا ایسا کہنا ہے، جبکہ شہری دن کے اوقات میں سفر کو ترجیح دیں، صبح 10 سے شام 6 بجے تک سفر کو ترجیح دیں۔ جی ہاں، تفصیلات جانتے ہیں توقیر اکرم سے۔ جی توقیر، آگاہ کیجیے گا۔ لاہور سیالکوٹ M11 کو دھند کی وجہ سے بند کر دیا گیا ہے، جبکہ M2 اور سمیت دیگر موٹر ویز جو ہیں وہ ٹریفک کے لیے کھلی ہیں اور ٹریفک معمول کے مطابق رواں دواں ہیں۔ ترجمان موٹر وے کا کہنا ہے کہ مختلف علاقوں میں جو ہے وہ بارش کی وجہ سے دھند میں نمایاں کمی دیکھنے میں نظر آ رہی ہے، جس کی وجہ سے موٹر وے کو جو ہے وہ بند نہیں کیا گیا، اور موٹر وے کو بند کرنے کا مقصد جو ہے وہ شہریوں کو تنگ کرنا نہیں بلکہ ان کی مال و جان کی حفاظت ہے، اور اسی وجہ سے لاہور سیالکوٹ M11 کو بند کیا گیا ہے۔ اسی طرح موٹر وے جو ترجمان موٹر وے ہیں ان کا کہنا ہے کہ جو شہری ہیں وہ اپنی گاڑیوں پر فوگ لائٹ کا استعمال لازمی کریں، کیونکہ حادثات سے بچا جا سکتا ہے، جبکہ متعدد ایسی گاڑیاں یہاں پر دیکھنے میں نظر آ رہی ہیں جہاں پر تاحال فوگ لائٹ نہیں استعمال کی جا رہی، جس کی وجہ سے ترجمان موٹر وے کی جانب سے بارہا شہریوں کو ہدایت دی جا رہی ہے۔ جبکہ بابو صاحب انٹرچینج پر میں موجود ہوں، اور یہاں پر بھی دھند کی وجہ سے تاحال موٹر وے کو بند نہیں کیا گیا، کیونکہ حد نگاہ جو ہے وہ تقریباً 500 سے 1000 میٹر تک ہے، جو کہ ایک معمول کے مطابق پھر موٹر وے کو بند کیا جاتا ہے، جس کی وجہ سے لیکن شہریوں کو ہدایات جاری کی جا رہی ہیں کہ غیر ضروری سفر نہ کیا جائے، جبکہ محفوظ سفر جو ہے وہ۔ بہت شکریہ توقیر اکرم اپڈیٹ کرنے کے لیے۔ اور یہاں آپ کو بتائیں کہ اسپتالوں میں کنسلٹنٹ ڈاکٹرز کی کمی، محکمہ صحت میں 9 ماہ سے پبلک سروس کمیشن کے تحت بھرتی کنسلٹنٹس کی پوسٹنگ نہ ہو سکی۔ پبلک سروس کمیشن کے تحت بھرتی ڈاکٹرز پہلی مرتبہ تقرری سے محروم ہیں۔ محکمہ صحت کی افسر شاہی کی ہردرمی کا خمیازہ مریض بھگتنے پر مجبور ہیں۔ محکمہ صحت کے افسر شاہی اسپتالوں میں صحت اور آبادی 9 ماہ سے پبلک سروس کمیشن کے تحت بھرتی کنسلٹنٹس کی پوسٹنگ نہ کر سکا۔ مارچ سے جولائی 2025 تک سینکڑوں کنسلٹنٹ ڈاکٹر پبلک سروس کمیشن کے تحت بھرتی ہوئے، لیکن پوسٹنگ نہ ہو سکی۔ ریڈیالوجی، یورالوجی، پیتھالوجی، آرتھوپیڈک سرجری، کارڈیالوجی، جنرل سرجری، فزیشین، اینستھیزیا، پیڈز، گانے کے کنسلٹنٹ بھرتی کیے گئے۔ PPSC کے تحت مستقل بھرتی کنسلٹنٹس بدستور دربدر ہیں۔ پنجاب پبلک سروس کمیشن کے تحت بھرتی ڈاکٹرز پہلی مرتبہ پہلی تقرری سے محروم ہیں۔ کنسلٹنٹس کی تقرری نہ ہونے سے تحصیل اور ڈسٹرکٹ اسپتالوں میں ماہر ڈاکٹرز کی قلت کا سامنا ہے۔ محکمہ صحت کے افسر شاہی کی ہردرمی کا خمیازہ مریض بھگتنے پر مجبور ہیں۔ 2025 میں اسٹیڈیم کے اپ گریڈیشن کے منصوبے PCB کے منصوبوں نے کرکٹ انفراسٹرکچر کو نئی شکل دے دی۔ چیئرمین PCB محسن نقوی کے وین کے تحت اسٹیڈیمز کے جامع تزئین و آرائش، قذافی اسٹیڈیم لاہور کے ریکارڈ مدت میں اثر نو تعمیر کی گئی۔ نیشنل اسٹیڈیم کراچی میں ڈریسنگ رومز، ہاسپٹیلٹی باکسز، نشستوں کی اپ گریڈیشن مکمل کر لی گئی ہے۔ اقبال اسٹیڈیم میں 17 سال بعد بین الاقوامی کرکٹ کی واپسی ہوئی۔ 2025 میں اسٹیڈیم کی اپ گریڈیشن کے منصوبے مکمل ہوئے۔ PCB کے منصوبوں نے کرکٹ انفراسٹرکچر کو نئی شکل دے دی۔ چیئرمین PCB محسن نقوی کے ویژن کے تحت اسٹیڈیمز کی جامع تزئین و آرائش کی گئی۔ قذافی اسٹیڈیم لاہور کی ریکارڈ مدت میں اثر نو تعمیر کی گئی۔ نیشنل اسٹیڈیم کراچی میں ڈریسنگ رومز، ہاسپٹیلٹی باکسز، نشستوں کی اپ گریڈیشن مکمل کی گئی۔ اقبال اسٹیڈیم میں 17 سال بعد بین الاقوامی کرکٹ کی واپسی ہوئی۔ وفاقی وزیر داخلہ اور چیئرمین PCB محسن نقوی نے قوم کو سال نو کی مبارکباد دی، نیک تمناؤں کا اظہار کیا، کہا کہ 2025 میں عوام کی زندگیوں میں آسانیاں پیدا کرنے کی ہر ممکن کوشش کی۔ پاک فوج نے دشمن کا غرور خاک میں ملایا، پاک فضائیہ کے شاہینوں نے دشمن کو عبرتناک شکست دی۔ 2026 میں عوام کی خدمت کا مشن پہلے سے زیادہ زور و شور سے جاری رہے گا۔ پاکستان کو خوشحالی کی راہ پر آگے بڑھانے کے لیے ہر چیلنج کا سامنا کیا جائے گا۔ چیئرمین PCB کا کہنا تھا کہ ICC چیمپئنز ٹرافی کا کامیاب محفوظ پاکستان کی جیت تھی۔ پاکستان کرکٹ کو مزید مستحکم، منظم اور پائیدار بنانے پر مکمل توجہ دی جائے گی۔ آگے بڑھتے ہوئے آپ کو بتائیں کہ جوائنٹ چیک پوسٹ واگا پر ارینا کی افتتاحی تقریب وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز نے افتتاح کیا۔ سینئر وزیر مریم اورنگزیب، کور کمانڈر لاہور بھی ہمراہ تھے۔ نئے ارینا میں نشستوں کی تعداد بڑھا کر 25,000 کر دی گئی۔ جوائنٹ چیک پوسٹ واگا پر نصب قومی پرچم 139 میٹر بلند ہو گیا۔ پاکستان رینجرز پنجاب کے زیر اہتمام جوائنٹ چیک پوسٹ واگا پر ارینا کی افتتاحی تقریب وزیر اعلیٰ مریم نواز نے بطور مہمان خصوصی شرکت کی۔ سینئر وزیر مریم اورنگزیب، کور کمانڈر لاہور، وزراء، سینئر بیوروکریسی بھی شریک ہوئی۔ وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز شریف نے ارینا کا افتتاح کیا۔ نئے ارینا میں شائقین کے لیے نشستوں کی تعداد 7,500 سے بڑھا کر 25,000 کر دی گئی۔ ارینا میں توسیع کے علاوہ جوائنٹ چیک پوسٹ واگا پر نئی تعمیرات بھی کی گئیں۔ نئی تعمیرات میں تقسیم ہند کی
عक्कासी करने के लिए रेलवे स्टेशन के मॉडल शामिल हैं। नई तामीरात में सामान हर्ब और यादगार शोहदा पर मुश्तमिल थीम पार्क भी शामिल। तहरीक आज़ादी से आज तक तारीख और सकाफत से मुतालिक पाकिस्तान म्यूजियम भी तामीर किया गया। इजाफी दफातर, बैरिक्स, नमाजियों के लिए प्रेयर एरिया और फूड कोर्ट्स भी शामिल हैं। वसी कार पार्किंग, बाबे आज़ादी के मकाम पर शाही कला की तर्ज पर आलमगीरी दरवाजा भी नस्ब किया गया। ज्वाइंट चेक पोस्ट वाघा पर नस्ब कौमी परचम 139 मीटर बुलंद हो गया। कौमी परचम एशिया का 7वां और जनूबी एशिया का बुलंद तरीन परचम है। ब्रायलर मुर्गी का गोश्त मजीद 7 रुपए किलो महंगा हो गया। मुर्गी के गोश्त की कीमत 591 रुपए फी किलो हो गई। उधर अशिया ज़रूरिया की मनमाने नरखों पर फरोख्त भी जारी है। जबकि बीफ 800 के बजाय 1200 रुपए किलो, मटन 1600 के बजाय 2600 रुपए में फरोख्त हो रहा है। दूध 170 के बजाय 240 रुपए लीटर, दही 180 के बजाय 250 रुपए बिक रहा है। मार्केट में ब्रायलर गोश्त की कीमत में उतार चढ़ाव का सिलसिला जारी। ब्रायलर मुर्गी का गोश्त 7 रुपए किलो महंगा हो गया। ब्रायलर गोश्त का सरकारी निर्ख 591 रुपए किलो मुकर्रर है। शहर में ओवरचार्जिंग की भी शिकायत हैं। फार्मी अंडे 331 रुपए फी दर्जन पर बरकरार हैं। उधर नए साल के आगाज पर भी शहर में सरकारी निर्ख नामों पर अमल दरामद यकीनी ना बनाया जा सका। मुख्तलिफ अशिया ज़रूरियात गिरा नरखों पर फरोख्त हो रही हैं। दूध, दही और गोश्त समेत रोजमर्रा इस्तेमाल की अशिया कई गुना जायद कीमत पर दस्तयाब हैं। बीफ 800 के बजाय 1200 रुपए किलो, मटन 1600 के बजाय 2600 रुपए में फरोख्त हो रहा है। दूध 170 के बजाय 240 रुपए फी लीटर और दही 180 के बजाय 250 रुपए किलो तक फरोख्त किया जा रहा है। सब्जियों और फलों की कीमतों भी आसमान से बातें कर रही हैं। शहरियों के मुताबिक टेरा फोर्स, प्राइस कंट्रोल मजिस्ट्रेट्स और असिस्टेंट कमिश्नर्स की कार्रवाइयां महज फोटोशूट तक महदूद रहीं। सरकारी निर्खनामों पर अमल दरामद करवाने में नाकाम दिखाई देती हैं। और यहाँ आपको बताएं कि लेस्को में खराब सिंगल फेज मीटर्स को तब्दील करने का आगाज हो गया। 87,000 सार्फिन के खराब मीटर अब तब्दील किए जाएंगे। लेस्को में डिफेक्टिव सिंगल फेज मीटर्स को तब्दील करने का आगाज। कंपनी में खराब होने वाले मीटर्स की तादाद 1 लाख से कम होकर 13,000 तक आ गई। लेस्को ने इब्तदाई तौर पर 3 से 5 माह तक खराब डिक्लेयर होने वाले मीटर्स को तब्दील कर दिया। ज़राए के मुताबिक कंपनी में खराब होने वाले मीटर्स की तादाद 1 लाख से कम होकर 13,000 तक आ गई। लेस्को में सिंगल फेज मीटर्स तब्दील न होने पर नेपरा ने नोटिस लेकर डिफेक्टिव मीटर्स को फौरी तब्दील करने का हुक्म दिया था। लेस्को ने नेपरा कवानीन के तहत 3 माह तक खराब रहने वाले मीटर्स को तब्दील कर दिया। अब भी 3 माह से ज्यादा देर के खराब मीटर्स की तादाद 2000 के करीब है। नेपरा कवानीन के तहत लेस्को को 2 बिलिंग साइकिल्स में मीटर्स तब्दील करना था। स्टॉक की अदम दस्तयाबी से लेस्को ने 5 माह तक औसतन बिल्स भिजवाए। एलडीए का पाइन एवेन्यू को सिग्नल फ्री करने का मंसूबे की तकमील पर चौक चौराहों, गोल चक्कर पर ट्रैफिक दबाव का सामना। गोल चक्रों पर अंडरपासेस, प्रोटेक्टेड यूटर्न्स के प्रपोजल्स पर काम शुरू। एलडीए शोबा टाउन प्लानिंग ने गोल चक्रों पर रेस्टोरेंट खुलवा दिए, जबकि बगैर पार्किंग प्लानिंग रेस्टोरेंट खुलवाने से ट्रैफिक का दबाव रहने लगा। एलडीए का पाइन एवेन्यू को सिग्नल फ्री करने के बाद चौक चौराहों और गोल चक्कर पर शदीद ट्रैफिक दबाव का सामना। एलडीए ने कादर तोपा चौक से अड्डा प्लॉट तक मेन गोल चक्रों पर अंडरपासेस या प्रोटेक्टेड यूटर्न्स के प्रपोजल्स पर काम शुरू कर दिया। एलडीए शोबा टाउन प्लानिंग ने गोल चक्रों पर रेस्टोरेंट खुलवा दिए। टीपा और इंजीनियरिंग विंग से मुशावरत के बगैर रेस्टोरेंट खुलवाएंगे। बगैर पार्किंग प्लानिंग रेस्टोरेंट खुलवाने से ट्रैफिक का दबाव रहना मामूल बन गया। एलडीए ने कादर तोपा चौक पर पहले ही 2 रवैया अंडरपास तजवीज कर रखा है। वेलेंशिया गोल चक्कर शानूबाबा चौक बंद करके अंडरपासेस या प्रोटेक्टेड यू टर्न्स बनाने की तजवीज है। नवाज शरीफ कैंसर अस्पताल ऑपरेशनल होने पर मुश्किलात में इजाफा होगा। चीफ इंजीनियर इसरार सईद का कहना कि प्लान तैयार किया जा रहा है, जल्द हुकूमत को पेश किया जाएगा। आगे बढ़ते हुए आपको बताएं कि चालान, टोकन टैक्स, धुआं छोड़ती गाड़ियां, तजावुजात के खिलाफ कार्रवाइयां जारी हैं। ट्रैफिक पुलिस ने मुख्तलिफ ऑपरेशंस के लिए वन ऐप मुतारिफ करवा ली। कसूर में पायलट प्रोजेक्ट की कामयाबी के बाद अब ऐप लाहौर में ऑपरेशनल होगी। लाहौर में कामयाबी के बाद हर रोज पंजाब का एक जिले में ऐप लॉन्च की जाएगी। वन ऐप के मुकम्मल लॉन्चिंग के बाद तमाम इदारों की इन्फोर्समेंट बेहतर होगी, डाटा इंटीग्रेशन होगी। वन ऐप का मकसद पंजाब भर में ट्रैफिक के निज़ाम के साथ साथ इदारों की कोऑर्डिनेशन बेहतर होगी। अगर किसी गाड़ी को हम चालान करने के लिए रोकते हैं तो उसका सारा डेटा अवेलेबल होगा कि जो उसने एक्साइज के ड्यूज पे किए हैं या नहीं किए, उसको ई चालान कितनी दफ़ा किया गया है, ईपीए ने अगर उसको कहीं पे डेंजरस व्हीकल डिक्लेयर किया है और उसको नोटिफाई किया है तो वो सारी की सारी चीज़ें अवेलेबल होंगी। डीआईजी ट्रैफिक हेडक्वार्टर का कहना है कि वन ऐप के जरिए गाड़ियों का तमाम डेटा, चलानिंग, टोकन, टैक्स, CRO रिकॉर्ड, PHP वर्किंग, तजावुजात की निशानदही की जा सकेगी। जिस वक्त आप अपना टोकन टैक्स जमा कराने जाएंगे या गाड़ी को ट्रांसफ़र करने जाएंगे बेचने या ख़रीदने की सूरत में, तो उस वक्त एक्साइज के जो हुक्काम हैं उनके सामने सारा डेटा अवेलेबल होगा कि इनके इतने चालान बकाया हैं, इस गाड़ी को किसी FIR में नॉमिनेट
کیا گیا ہے یا یہ شخص جو گاڑی ٹرانسفر کرانا چاہ رہا ہے یہ کسی قانونی معاملے میں مطلوب ہے۔ ڈی آئی جی ٹریفک ہیڈ کوارٹر کا کہنا ہے کہ ٹریفک پولیس کی جانب سے گاڑی کا نمبر ڈالتے ہی گاڑی کے ای چلان، ملکیت، ٹوکن ٹیکس سمیت تمام تفصیلات سامنے آ جائیں گی۔ نئے سال میں بھی نصابی مواد تبدیل ہوگا۔ پیکٹا کا بیشتر درسی کتب برقرار رکھنے کا اعلان۔ 9ویں جماعت کمپیوٹر سائنس اور انٹرپرینورشپ کی کتب میں تبدیلی کی جائے گی۔ پنجاب میں تعلیمی سال 2026-27 کے لیے نصابی کتب کے مواد میں تبدیلی کا فیصلہ۔ پیکٹا کا بیشتر درسی کتب برقرار رکھنے کا اعلان۔ 9ویں جماعت کمپیوٹر سائنس اور انٹرپرینورشپ کی کتب میں تبدیلی کی جائے گی۔ پیکٹا نے بیشتر درسی کتب برقرار رکھنے کا اعلان کر دیا۔ 9ویں جماعت کمپیوٹر سائنس اور انٹرپرینورشپ کی کتب میں تبدیلی کی جائے گی۔ آئندہ سال کے لیے 9ویں جماعت کے لیے کمپیوٹر سائنس نصاب میں نظر ثانی شدہ کورس چھاپا جائے گا۔ کمپیوٹر سائنس اینڈ انٹرپرینورشپ ٹیک گریڈ 9 کے کتب کی صفحات میں بھی کمی کر دی گئی۔ نئی تبدیلیوں کے مطابق کتب کے اشاعت کے لیے ترمیم کی باقاعدہ ہدایت جاری کر دی ہے۔ پیکٹا نے تعلیمی اداروں کو فوری عمل درآمد کا حکم بھی دے دیا۔ اور یہاں کو بتائیں پی ایم ایس ایسپائرٹ تحریک کے طلباء کا GR1 کے باہر احتجاج۔ پی ایم ایس ٹیسٹ کی عمر کی حد 30 سے بڑھا کر 35 کی جائے۔ ٹیسٹ دینے کے مواقع بھی 3 سے بڑھا کر 5 کیے جائیں۔ مظاہرین نے CM پنجاب سے ملاقات کا مطالبہ کر دیا۔ پی ایم ایس ایسپائرنٹ تحریک کے سائے تلے طلباء و طالبات نے GR1 CM ہاؤس کے باہر مال روڈ پر احتجاج کیا۔ مظاہرین نے پی ایم ایس ٹیسٹ کی عمر کی حد 30 سے بڑھا کر 35 سال اور مواقع بھی 3 سے بڑھا کر 5 کرنے کی اپیل کی۔ کہا وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز نے کہا تھا کہ 2026 نوجوانوں کا سال ہے، امید ہے کہ ہمارے لیے کچھ کیا جائے گا۔ ہم لوگ جو ہیں وہ اس سال پیپر ہم نہیں دے سکتے ہیں کیونکہ جو ابھی ڈیٹ آئی ہے نا وہ ہے 26 کی، حالانکہ یہ پی ایم ایس ہے 24 کا جو کہ 25 میں ہونا تھا 25 میں، لیکن 25 میں بھی نہیں ہو رہا، 26 میں ہو رہا ہے۔ تو اس لیے ہم لوگ جو ہے وہ اس کے لیے ایلیجبل نہیں ہیں۔ تو ہم لوگ جو ہے وہ جسٹس چاہتے ہیں۔ جو CM صاحبہ ہیں وہ اس چیز کی بات کرتی ہیں کہ یہ یوتھ کا ایئر ہے اور ہم لوگ یوتھ ہیں اور ہم لوگ کامن میسز ہیں۔ مظاہرین کا کہنا تھا کہ گزشتہ چند سالوں سے ٹیسٹ وقت پر نہیں ہو رہا، جو ہمارے لیے مشکل بنا ہوا ہے۔ 2021 سے 2025 تک بعض لوگوں کو مکمل مواقع بھی نہیں مل سکے۔ ریزولوشن جو ہماری پاس ہوئی تھی پنجاب اسمبلی سے، یہ 13 مئی 2025 کو پاس ہوئی تھی اور اس کو اپوزیشن نے بھی اپوز نہیں کیا تھا، حالانکہ نون لیگ کی طرف سے امجد علی جاوید صاحب نے یہ ریزولوشن موو کی تھی۔ اس کی امپلیمنٹیشن اب تک ہو جانی چاہیے تھی کیونکہ یہ کابینہ نے اور CM نے اس کو امپلیمنٹ کرنا ہے۔ ابھی ہماری ایڈورٹیزمنٹ آ چکی ہے جس کی کلوزنگ ڈیٹ 5 جنوری ہے۔ اگر اس کو امپلیمنٹ نہیں کیا جاتا تو بہت سارے لوگ جو ہیں وہ ایلیجیبل نہیں رہیں گے۔ طلباء و طالبات نے وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز سے ملاقات کا بھی مطالبہ کیا۔ کیمرہ مین احمد علی کے ہمراہ طلحہ اشرف بھٹا، سٹی 42۔ وزیر بلدیات ذیشان رفیق کی زیر صدارت اجلاس ہوا۔ DG پنجاب اسپیشل پلاننگ اتھارٹی نے پلاننگ سپورٹ سسٹم پر بریفنگ دی۔ اجلاس میں وزیر بلدیات ذیشان رفیق نے کہا کہ پنجاب اسپیشل پلاننگ اتھارٹی کا دائرہ کار تمام اضلاع تک وسیع کیا جا رہا ہے۔ ای کنسٹرکشن پورٹل کو پنجاب حکومت کے EB سے منسلک کر دیا گیا۔ ہاؤسنگ سوسائٹی کی اجازت کا تمام عمل آن لائن ممکن ہو گیا ہے۔ PSPA کے مرکزی سسٹم کو ہر ضلع کے ڈیش بورڈ سے منسلک کیا گیا ہے۔ شرائط پوری کرنے پر ای کنسٹرکشن پورٹل پر درخواست وصول ہوگی۔ دوسری جانب صوبائی وزیر صحت و آبادی خواجہ عمران نذیر سے بین الاقوامی ڈونر ایجنسی E4H کے نمائندوں کی ملاقات۔ نمائندوں میں ٹیم لیڈر E4H ڈاکٹر شکیل کاکاخیل اور صوبائی کوارڈینیٹر ڈاکٹر آصف نواز شامل۔ ملاقات میں CHI کلینک آن ویلز اور اینٹی اسموک کارروائیوں پر تبادلہ خیال کیا گیا۔ صوبائی وزیر صحت اور آبادی خواجہ عمران نذیر سے بین الاقوامی ڈونر ایجنسی E4H کے نمائندوں ڈاکٹر شکیل کاکاخیل اور صوبائی کوارڈینیٹر ڈاکٹر آصف نواز نے ملاقات کی۔ دوران ملاقات CHI کلینک آن ویلز اور اینٹی اسموک کارروائیوں پر تبادلہ خیال کیا گیا۔ وفد نے محکمہ صحت اور آبادی کے منصوبوں کی تعریف کی۔ اب یہاں پر بات کریں مین ہولز میں بچوں کے گرنے اور حادثات پر قابو پانے کے لیے اقدامات۔ صوبائی وزیر ہاؤسنگ بلال یاسین کی زیر صدارت اجلاس ہوا۔ سیکرٹری ہاؤسنگ نور الامین مینگل کی بریفنگ۔ محکمہ ہاؤسنگ کی سالانہ کارکردگی، سال نو کے ترقیاتی منصوبوں سے آگاہ کیا گیا۔ وزیر ہاؤسنگ پنجاب بلال یاسین کی زیر صدارت اجلاس میں سیکرٹری ہاؤسنگ نور الامین مینگل نے محکمے کی سالانہ کارکردگی اور سال نو کے ترقیاتی منصوبوں بارے بریفنگ دی۔ مین ہالز میں بچوں کے گرنے اور حادثات پر قابو پانے کے لیے پنجاب میں سخت قانون سازی کی تیاریوں بارے بھی آگاہ کیا۔ تمام اضلاع کے ڈپٹی کمشنرز تحصیل سطح پر 15 روز میں سروے اور مانیٹرنگ یقینی بنانے بارے میں سفارشات کا جائزہ لیا گیا۔ اب یہاں پر آپ کو بتائیں نیشنل کالج آف دی آرٹس میں یوم دفاع قومی قربانیوں اور وطن سے وابستگی کے جذبے کو خراج تحسین پیش کرنے کے لیے خصوصی نمائش کا انعقاد کیا گیا۔ وفاقی وزیر داخلہ کی اہلیہ ڈاکٹر وردہ اشرف نے بطور مہمان خصوصی شرکت کی۔
نیشنل کالج آف آرٹس کے ٹولنٹن بلاک میں یوم دفاع قومی قربانیوں اور وطن سے وابستگی کے جذبے کو خراج تحسین پیش کرنے کے لیے خصوصی نمائش کا اہتمام کیا گیا۔ پاکستانی تاریخ کے اہم اور یادگار لمحات بالخصوص 6 سپٹمبر 1965 اور مئی 2025 میں قومی یکجہتی اور مسلح افواج کی قربانیوں کو نمایاں انداز میں اجاگر کیا گیا۔ تقریب کی مہمان خصوصی اہلیہ وفاقی وزیر داخلہ ڈاکٹر وردہ اشرف تھی۔ انہوں نے نمائش کا دورہ کیا اور طلبہ اور اساتذہ کی تخلیقی کاوشوں کو سراہا۔ یہ بہت اچھا آئیڈیا تھا کہ اس میں کسی نے سویلینز کو ہائی لائٹ نہیں کیا، تو جو سویلینز ہو لاسٹ دیئر لائیوز انہوں نے ان بچوں کی تصویریں بنائی ہیں، ساتھ ہی جو شہداء تھے ان کو ساتھ ٹریبیوٹ دیا ہے، اور آئی تھنک ان بچوں کے لیے اٹس اے ویری بگ تھنگ دیٹ دیو ڈن، اور ان کو ہمیں بہت زیادہ اپریشیٹ کرنا چاہیے۔ شرکا نے نمائش کو نئی نسل میں حب الوطنی، قربانی اور قومی شعور کو فروغ دینے کا باعث قرار دیا۔ آرمی اور پولیس دو ایسی ڈپارٹمنٹس یا کہہ لیں کہ پاکستان کے اثاثہ ہیں جو ہماری حفاظت کرتے ہیں، اور ان کے شہداء کو یاد کرنا اور ان کو اپنے ذہن میں رکھنا بہت بڑی بات ہے۔ آئی تھنک یہ بہت ایک اچھا ایگزیبیشن انیشیٹو ہے کہ جس نے یہ بنائی ہے، میں اس کے بارے میں سوچتی ہوں کہ اس کے اندر کتنا جذبہ ہوگا اور کتنی پیٹریٹزم ہوگی کہ اس نے اتنے اچھے اسٹروک کے ساتھ اور اتنا ریئلسٹیکلی اس کو پینٹ کیا ہے۔ وائس چانسلر پروفیسر ڈاکٹر مرتضی جعفری کا کہنا تھا نمائش کے ذریعے بنیان المرصوص کے تصور کو اجاگر کیا گیا جو قوم اور مسلح افواج کے باہمی اتحاد، عزم اور ناقابل تسخیر دفاع کی علامت ہے۔ نمائش کا مقصد شہداء، بہادر سپاہیوں اور ان تمام شہریوں کو خراج عقیدت پیش کرنا تھا جنہوں نے پاکستان کی سلامتی اور خود مختاری کے لیے قربانیاں دی۔ کیمرہ مین افتخار حسین کے ہمراہ عمران یونس، لاہور۔